الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کم کر دو، ریپیٹ اتنا زیادہ نہ کرو، اس کو بجاؤ نہیں، چلاؤ صرف. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، اور اسے فرقان کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں. تعارف یہ کراتی ہے، تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالی کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، حبیب حق تعالی کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کاغذ، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم
عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا محمد اسلم صاحب، حضرت مولانا محمد ارشد صاحب اور ان کے رفقاء، معاونین، حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز طلباء اکرام، آج 7 جون 2024 بمطابق 29 ذی القعدہ 1445 ہجری ہم یہاں جامع مسجد ابو بکر صدیق میں جمعۃ المبارک کی نماز سے قبل بیرپانی باغ آزاد کشمیر میں اس ادارہ کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد و دستار فضیلت کے مقدس عنوان سے مل بیٹھے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو اور اس کے چلانے والے حضرات علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی اور آپ حضرات سب کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بالخصوص ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے اس ادارے سے قرآن کریم مکمل کرنے والے 9 سعادت مند طلباء کرام اپنے سروں پر حضرات علماء کرام کے ہاتھوں دستار اعتماد سجا کر آپ کے سامنے سے گزرے، اور مجھے حیران اس بات پر کیا کہ اتنی بلندیوں پر، اتنے کم وسائل میں یہ 9 بچے حافظ قرآن تو ہمارے پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے مدارس میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ یہاں بیر پانی میں یہ کام کر دکھایا۔ یہ سب آپ حضرات کے تعاون اور ان حضرات علماء کرام، بڑی میں خوشی ہوئی، ایک پوری کمیٹی ہے، پوری ایک انتظامیہ ہے، سب مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی ان خدمتوں کو قبول کرے۔ یقین جانیے فتنوں کے اس دور میں ہماری نسلوں اور اولادوں تک قرآن پہنچانے کی ذمہ داری یہ ادا کر رہے ہیں مدارس والے۔ مدارس نہ ہوتے تو ہماری اولادوں تک قرآن شاید نہ پہنچ پاتا۔ اللہ کوئی اور انتظام کر لے، وہ قادر ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں ہماری نسلوں تک قرآن پہنچانے کی ذمہ داری یہ حضرات ادا کر رہے ہیں۔ میں ہر گفتگو میں پورے ملک میں کہتا ہوں، عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری نسلوں تک
دیکھو آپ اور ہم تو مصروف ہیں، ہم تو دکانیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اس کتاب عظیم کی خدمت کرتے اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کا کوئی منظم طریقہ اپناتے، اتنا وقت نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی۔ اور مدارس و مکاتب، میں حیران ہوں ماشاءاللہ، کہاں یہ سدن گلی بیر پانی اور کہاں درجہ حفظ کا اتنا اعلیٰ مدرسہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے 2 انتظام کیے ہیں۔ بہت توجہ سے میری معروضات سنیے گا، تھوڑی سی جمعہ تاخیر سے پڑھیں گے، زیادہ تاخیر سے بھی نہیں، تھوڑی سی تاخیر سے، 10-15 منٹ۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کے صحیح راستے پر انہیں قائم رکھنے کے لیے کتنے انتظام کیے؟ 2۔ ایک انتظام ہے علمی، کتابی، اور وہ ہے قرآن کریم، اور ایک انتظام ہے عملی، تھیوری، پریکٹیکل، اور وہ ہے محمد عربی، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو کہا کرتا ہوں در حقیقت یہ دونوں قرآن ہیں۔ قرآن کریم لفظوں کی صورت میں دیکھنا ہو تو یہ آپ کی الماریوں میں پڑا ہوا نسخہ جو 2 گتوں کے اندر ہے، یہ قرآن لفظوں کی صورت میں ہے، حروف کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر چلتا پھرتا انسانی شکل میں قرآن دیکھنا ہو تو وہ محمد عربی کی سیرت ہے۔ سارا کا سارا قرآن کا ماڈل، قرآن کا نمونہ وہ رحمت عالم کی حیات طیبہ ہے۔ بیر پانی کے دوستو، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ قرآن کو دیکھا جائے، پڑھا جائے تو بندہ قاری بن جاتا ہے، اور محمد عربی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے تو صحابی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور محمد عربی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ان پہ اگر درود بھیجا جائے تو ایک ایک درود پر 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن کریم کو رحمت للمؤمنین کہا، وشفاء و رحمت للمؤمنین۔ قرآن ہی نے قرآن کو رحمت للمؤمنین کہا، اور محمد عربی کو رحمت للعالمین کہا۔ قرآن کریم سراپا اعجاز ہے، اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ قرآن کریم سراپا اعجاز ہے، اور محمد عربی تو صاحب معراج ہے۔ اور ایک اور عجیب مناسبت یہ ہے کشمیر کے دوستو، ایک اور عجیب مناسبت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک پارہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور محمد عربی کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیسے سوئے، کیسے اٹھے، کیسے کھایا، کیسے پیا، ساری ادائیں محفوظ ہیں، دونوں محفوظ ہیں۔ وہ کہا نا کسی نے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ بول دیجئے. جی جزاک اللہ. آج تقریر آپ سے کرواؤں گا. موسیٰ پر علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ اور جناب داؤد علیہ السلام پر، جناب عیسیٰ مسیح پر، ہاں پچھلے نبیوں اور رسولوں پر اترنے والی کتابیں صرف کتابیں تھیں، صرف کتابیں، احکامات تھے بس. آسمانی کتابوں میں یہ اعزاز صرف قرآن کا ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے، صرف کلام خدا نہیں ہے، بلکہ کلام خدا بھی ہے اور جس پہ نازل ہوئی سیرت محمد مصطفیٰ بھی ہے. ساری زندگی بھی اس قرآن میں ہے. ہمارے ایک ختم نبوت کے بڑے نامور شاعر گزرے، انہوں نے کیا عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اور اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ، نہ زبور، داؤد، کوئی اس جیسا نہیں. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اور اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اور اس کمبل پوش پہ میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. وہ شافع محشر، وہ قبلہ جاں کعبہ ایمان، وہ وجہ وجود کون و مکان، وہ شافع محشر ہادی کل، وہ ختم رسول، وہ مرکز دین. اوصاف کروں کیا اس کے بیان، میں کیا وصف بیان کروں محمد کی، میں کیا تعریف کروں. اوصاف کروں کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان. فرمایا تھا سچ صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین. اس کا تو قرآن کریم خلق ہے. میری زبان محمد عربی کی سیرت کا اب کیا بیان کرے. روح الامین جبریل امین وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں کہ تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس وحی لے کر گئے ہو. سارے رسولوں اور سارے نبیوں میں محمد کیسا لگا صلی اللہ، بولتے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حیران بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جبریل سے پوچھتے ہیں کہ تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس گئے، ان سب میں کیسا لگا. روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول، صرفت مشارق الارض و مغاربہا، سارے گلشن دیکھے، سارے زمانے دیکھے، سارے انبیاء دیکھے. میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو
کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نار نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں بھی صبر کرتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم ہے محمد، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا، تجھ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، تو بے مثل ہے۔ اوصاف کریں کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، سچ فرمایا ہے صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ تو یہ اعزاز صرف قرآن کریم کا ہے کہ یہ اپنے صاحب کی سیرت بھی ہے۔ اور پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے دوستو، قرآن کریم اپنی عظمت بتانے کے لیے پہاڑوں کی ہی بات کرتا ہے۔ کبھی آپ نے پڑھی وہ آیت؟ کم از کم وہ آیتیں تو قرآن کی نکال کے پڑھ لیجئے جو پہاڑوں کے متعلق ہے، یہ میدانی باشندہ آپ کو بتائے گا۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، ایک بندہ صحرائی ایک مرد کوہستانی۔ آپ فطرت کے محافظ ہیں، درخت نہ کاٹا کیجیے۔ اقبال کہہ رہا ہے ان اساسوں کی، اس حسن و جمال کی، یہ زمین کا جو حسن ہے اس کی حفاظت کیجیے۔ اقبال نے کہا اور قرآن نے بھی کہا، پہاڑوں کی بات بہت سے مقامات پر، بہت سی، کہیں کہا ویل الجبال کیف نصبت، کہیں کہا والجبال اوتادا، کہیں فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ یہ چشمے، یہ جو چشمے ہیں، آپ انہیں چشمے کہتے ہیں نا، پانی پی جاتے ہو، ہم سے پوچھئے ملتان والوں سے، یقین جانیے گرم پانی ملتا ابلتا ہوا وہ بھی بے ذائقہ، ادھر پانی پیتے ہیں تو بے ساختہ ضمیر چیختا ہے الحمدللہ۔ بیٹھے ہیں، پنکھے بھی بند ہیں، جون کے مہینے میں پنکھے بھی بند ہیں، تو آپ تو جنت میں رہتے ہو۔ حقیقت ہے، ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نعمت کی ادائیگی سردیوں میں کر دیتے ہیں، وہ خمیازہ ہم وہ حساب برابر ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی بات کرتا ہے قرآن کریم، پہاڑوں کی بات کرتا ہے، اور قرآن کی عظمت سمجھانے کے لیے کرتا ہے۔ اچھا آیت سنیے، یقین جانیے پہاڑوں میں بیٹھ کر اس آیت کو ہر جگہ پڑھی میں نے آیت، لیکن جب پہاڑوں میں پڑھتا ہوں تو اس کا لطف مجھے مسحور کر دیتا ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے کاش آپ عربی جانتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو
کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی اس کی عظمت کی تاب نہ لاتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم نے اسے پہاڑ پہ نازل نہیں کیا. اگر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو، لیکن ہم نے اسے پہاڑ پر کہاں نازل کی. ہاں، صرف انسان نہیں، سید الانسان. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی عظمت کی تاب نہ لاتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم نے اسے پہاڑ پر نازل نہیں کیا بلکہ قلب مصطفیٰ پر نازل کیا. اور قلب محمد میں اتنی گنجائش رکھی کہ وہ عظیم کلام جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جب قلب محمد سے پاس ہو کر، قلب محمد سے گزر کر امت تک پہنچا تو اب یہ ریزہ ریزہ نہیں کرتا بلکہ دلوں کو سکون دے دیتا ہے. اب ریزہ ریزہ نہیں کرتا. وہ گئے ادھر ہاسپٹل میں، کچھ ذہنی مریضوں کا وارڈ تھا، ادھر ذہنی مریض پڑے ہوئے تھے. وہاں قاری عبد الباسط کی خوبصورت آواز میں سورہ رحمان چل رہی تھی وارڈوں میں ہلکی ہلکی. وہ جو ڈاکٹر تھا، سائیکالوجسٹ تھا، اس نے تجویز کیا تھا کہ ذہنی مریضوں کے لیے کسی اچھے قاری، اچھا قرآن پڑھنے والے کی قرآن کی تلاوت انہیں سنائیے، ان کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، روح کو سکون ملے گا. پڑھ تو صحیح، یقین جان. حدیث پاک میں آتا ہے صبح آنکھ کھلے نا، نماز کے بعد اگر تم سورہ یاسین پڑھ لو، پڑھنا تمہارا کام ہے، سارے دن کے اندر برکتیں ڈالنا عرش والے کا کام ہے. سکون ہے، سکون. صبح اٹھیں سورہ یاسین پڑھیں، رات کو سونے کے لیے جب بستر پر جائیں سورہ ملک پڑھیں. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. بیر پانی والوں، جب زمانہ درد دے، جب بڑھاپا تنگ کرے، بیماریاں ہجوم کر جائیں، رشتہ دار بے وفا ہو جائیں، اولاد بھی منہ موڑ لے، جیب بھی خالی ہو جائے، جب زمانہ ٹھوکریں لگانے لگے تو تنہائی کے ان لمحات میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کو کھول کے تلاوت کیجئے. رب العزت کی جلالت کی قسم، آپ کی تنہائیاں دور ہو جائیں گی، دل کو سکون مل جائے گا. یقین جانیے. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ. تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہ نے کیا کیا تجھے
نعمت نہیں بخشی اللہ نے موسم دیا، میٹھا اور ٹھنڈا پانی دیا، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہو نا ذرا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے، کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے۔ اور بیر پانی والو، ٹھنڈا پانی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، جون میں سردیوں کا احساس اور گرم کپڑے اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت ہدایت کے لیے بھیجا ہوا قرآن ہے، سورہ رحمان ہے، اس کا بھی شکر لازم ہے۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر ایک آیت ہے، کشمیر والوں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں لرز جاتا ہوں۔ رب العالمین نے حشر کا ایک منظر قرآن میں بتایا، عدالت لگی ہوگی، جج بیٹھا ہوگا، ساری انسانیت قطاریں بنائے اپنے آخری فیصلے کی منتظر ہوگی، ہر ایک کی زباں پر نفسی نفسی ہوگا، اور رحمت عالم امتی امتی پکاریں گے۔ لیکن ان لمحات میں قرآن نے اطلاع دی کہ ایک لمحہ وہ بھی آئے گا، ایک موڑ وہ بھی آئے گا کہ وہ امتی امتی کہنے والا اپنی امت کے کچھ لوگوں کی شکایت شروع کر دے گا۔ ہاں قرآن کریم نے بتایا، وقال الرسول، یہ الرسول محمد عربی ہے، وقال الرسول یا رب یا رب، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدا بندہ آج کے اس دن میں اپنی امت کے ان لوگوں کی میں شکایت کرتا ہوں، میں محمد شکایت کرتا ہوں، میں محمد شکایت کرتا ہوں، جس کے لبوں پر آج کے دن بھی امتی امتی رہا، جس نے طائف میں پتھر کھا کر بھی دعائیں دیں، جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دیں، جس نے پتھر کھا کر بھی پھول پیش کیے، لیکن قرآن کی ناقدری کرنے والے، قرآن کی ناشکری کرنے والوں کی حشر کے دن محمد جیسا رسول بھی شکایت کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدا بندہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ میں مبارکباد دیا کرتا ہوں اپنے مدارس والوں کو اور ان کے ساتھ مدارس کو چلانے والوں کو کہ ہم اس شکایت کے مصداق نہیں ہیں، سب کہے الحمدللہ۔ میں یہاں اس مسند پر بیٹھ کر گارنٹی سے کہتا ہوں، کم از کم پاکستان کے مسلمان، ہم نے تو قرآن کی اتنی خدمت کی، مصلی ایک ہوتا ہے رمضان میں، حافظ 20 ہوتے ہیں، وہ سب لڑتے ہیں، میں نے سنانا ہے، تو ان کے جھگڑے کو دیکھ کر میں مطمئن ہوتا ہوں، چلو الحمدللہ۔ حکومتوں نے اربوں کی کروڑوں کی گرانٹیں یونیورسٹیز اور کالجز کو دی، لیکن وہ نتیجہ نہ نکل سکا جو مدارس نے نکالا، زکوٰۃ کے چند ٹکے لے کر اتنا بڑا کام کیا۔ ہر محلے میں حافظ قرآن، ہر جگہ حافظ قرآن۔ ہاں، رسول کی جو یہ شکایت ہے میں نے قرآن سے پڑھی، اس کے ہم مصداق نہیں ہیں،
الحمدللہ. ابھی باتیں تو میں نے آپ سے بہت سی کرنی تھی لیکن ٹائم تو پورا ہو گیا. لیکن بہرحال میں 5 منٹ اور لے لیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور بات چیت کرنی ہے آپ سے. ٹھیک. ایک جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر. باتیں میرے ذہن میں بہت سی تھیں, مجھے حضرات نے بھی بتایا یہ بھی کہنا ہے یہ بھی کہنا ہے. جب یہ کہہ رہے تھے نا یہ بھی کہنا ہے یہ بھی کہنا ہے, تو میں سوچ رہا تھا جو میرا انداز گفتگو ہے ان میں سے ایک بھی بات پوری نہیں ہوگی. کچھ انداز گفتگو ہمارے وہ اسٹیج سیکٹری والے ہوتے ہیں, یہ 2 منٹ میں گھنٹے کی بات کر جاتے ہیں, اور کچھ ہمارا انداز ہوتا ہے کہ ہم 2 منٹ کی بات بھی گھنٹے میں کرتے ہیں. تو قرآن کریم ساری, اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں بس جلدی جلدی, ساری امت نے قرآن پڑھا, ان 9 بچوں نے بھی قرآن پڑھا, سب نے قرآن پڑھا. قیامت تک قاری حفاظ قرآن پڑھیں گے, قیامت تک پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے. الحمد سے لے کر والناس تک, الحمد سے لے کر والناس تک, یہ قرآن تو ساری دنیا پڑھتی ہے, لیکن صاحب قرآن محمد عربی کے چہرے کی زیارت اور اس کی تلاوت, یہ بھی تلاوت تھی, اس کی تلاوت کرنا, چہرہ رسول کو, رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر تلاوت کرنا, یہ اعزاز صرف اہل بیت و اصحاب رسول کو حاصل ہے. غار ثور میں محمد عربی گہری نیند تھکے ہوئے سو رہے ہیں صدیق کی گود میں, اور صدیق دیکھ رہے تھے. بظاہر تو ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ رہا تھا, لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں لگتا یوں تھا جیسے رحل میں قرآن پڑا ہے. گود میں محمد کا چہرہ لگتا یوں تھا جیسے رحل میں قرآن کا کوئی خوبصورت نسخہ کھلا یا اور کھلا پڑا ہے. میں نے کہا دیکھو وہ منظر, ابو بکر صدیق کی عظمتیں دیکھیے. دیکھیے تو وہ ثور کا منظر, غار ثور کا منظر دیکھیے. دیکھیے تو وہ ثور کا منظر, کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر, اور ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر, زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر, اور منزل عشق کا صدق کا رہبر صدیق اکبر, صدیق اکبر. یہ صدیق اکبر ہے. میں نے کہا بیر پانی والو, جنگ احد گرم تھی, مارکہ احد گرم تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت دشمنان اسلام سے ٹکرائے ہوئے تھے. رحمت عالم اپنی کمانڈ پوسٹ میں اپنے خیمے میں کھڑے ہیں. اچانک ایک نوجوان بکریاں چراتا ہوا کھجوروں کا ایک تازہ خوشہ ہاتھ میں پکڑے کھاتا ہوا رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے اللہ کے رسول, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, مسلمان نہیں ہوں, اگر مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم نے فرمایا جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ کہنے لگا کلمہ پڑھ کر, سامنے میدان جنگ گرم ہے, میں مارکے میں گھس جاؤں
دشمنوں سے ٹکرا جاؤں، شہید ہو جاؤں، جان دے دوں تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم نے فرمایا میں بھی راضی ہو جاؤں گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے اس نوجوان نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے، تلوار نکالی، دشمن کے لشکر میں گھس گیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوں، پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ کلمہ پڑھا، تلوار نکالی، احد میں گھس گیا، جان دے دی، شہید ہو گیا۔ احد کے بعد رحمت عالم جب شہداء کے جنازے پڑھا رہے تھے، اس نوجوان کے جنازے کی ادائیگی کے لیے جب رحمت عالم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ نے دیکھا، ہم نے عجیب منظر دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رحمت عالم چلتے تھے، ایڑیاں اٹھائی تھیں، پنجوں کے بل قدم رکھتے تھے۔ اصحاب نے عرض کی اللہ کے رسول، آج یہ چلنے کا انداز عجیب ہے، ایڑیاں اٹھائی ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ فرمایا اس نوجوان شہید کا جنازہ پڑھنے کے لیے عرش سے، آسمانوں سے اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ میں محمد کو پورا قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی۔ اعزاز ہے، اعزاز ہے۔ میں نے کہا بیر پانی والو، میسج دے رہا ہوں، ایک میسج یاد رکھیے گا، اللہ توفیق دے کہ اسے ہم سنبھال پائیں۔ میں نے کہا بیر پانی والو، اس صحابی نے کلمہ پڑھا اور فوراً شہید ہو گیا۔ نماز فرض ایک بھی نہیں پڑھی زندگی میں، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، حج کیا، کتنے منٹ مسلمان رہا؟ 10 منٹ یا 15 منٹ۔ ایک فرض نماز بھی دامن میں نہیں ہے، ایک سجدہ بھی جبین پر نہیں ہے، لیکن رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا، صحابی کا شرف پا لینا، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا منصب ہے کہ جنازے کی ادائیگی کے لیے قطاریں لگی ہیں، فرشتوں کی قطاریں لگی ہیں۔ یہ تو 10 منٹ کا صحابی ہے، اور جنہوں نے ساری زندگی محمد کا ساتھ دیا، جو بدر میں بھی ساتھ رہے، احد میں بھی ساتھ رہے، مکہ میں بھی ساتھ رہے، مدینے میں بھی ساتھ رہے، جو آج بھی ساتھ ہیں، جو آج بھی روضہ انور میں ساتھ ہیں، ان کی بلندیوں کا کیا عالم ہوگا۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہی جو شہید ہو گیا ابھی، یہ جو ابھی شہید ہوا ہے، صرف ایک پل محمد مصطفیٰ کا صحابی بنا۔ مقام کی بلندی دیکھ، جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، سب کائنات اس کے قدموں پڑی ہے، اور جو پہلو میں آقا کے سویا ہوا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے۔ ذرا آپ تھوڑا دل دھو لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ دل صاف کر لیں۔ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ افضل الذکری لا الہ، جب یہ پڑھیں گے تو دل ہے صاف۔ جیسے یہ سفید کپڑا ہے نا جی، جیسے یہ سفید کپڑا پہن، کوئی داغ ہے، لگ جائے تو سالن عموماً ہو جاتا ہے۔ جب آدمی سفید کپڑے پہن کر دسترخوان پہ بیٹھے، ایک چھوٹا سا سالن کا قطرہ بھی لگ جائے تو کیسے لگتا ہے سفید کپڑے پہ؟ نظر آتا ہے نا؟ یہی حال گناہوں کا ہے، یہی حال گناہوں کا ہے، گناہوں کا ہے۔ دل سفید کپڑا ہے،
جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس پہ داغ لگ جاتا ہے۔ یہ کپڑا گندا ہو جائے، میلا ہو جائے تو ہمیشہ میلا رہے گا یا صاف ہو سکتا ہے؟ مٹائے داغ، وہ کون سی کمپنی ہے؟ یہودیوں کی۔ یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے۔ صابن سے، سرف سے سفید کپڑے کے داغ دھل جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے دل اور دل پر گناہوں کے داغ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے دل صاف کیجئے دل، اور میرے ہم نوا ہو جائیے اور پڑھیے۔ آج سب اپنا دل دھو کے یہاں سے اٹھیں گے، کوئی کینہ نہ رہے، نفرت۔ ابھی وہ ہمارے دوست آئے ہوئے تھے ایجنسیوں والے میرے پاس، وہ تصویر بنا رہے تھے۔ میں نے کہا، ان کا مولوی صاحب کوئی ایسی، میں نے کہا ہم تو محبت کی، ہم تو صفائیاں کرنے آئے ہیں بھائی، ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ صفائیاں کرنے والے ہیں ہم تو، صفائیاں پھیرنے آئے، ہم صفائیاں کرنے آئے ہیں قلوب کی، اور دل کی صفائیاں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، کسی کے دل پر کوئی داغ نہ رہے، دل صاف کر لیجئے۔ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ صاف ہو رہا ہے دل، محسوس بھی ہو رہا ہے۔ یقین جانیے اگر محسوس نہیں ہو رہا تو پھر فکر کیجئے، پھر قابل تشویش بات ہے، پھر آخری سٹیج ہے بیماری کی، پھر علاج کیجئے، علاج کیجئے، علاج کیجئے۔ بالائی پر بیر پانی کی بالائیوں اور بلندیوں پر بیٹھنے والوں تمہیں کہہ رہا ہوں، بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں، بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ جنوں بشر، جنوں بشر، حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، جن و بشر، حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا
رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست آپ سے، ایک ابھی میں نے قرآن کی بات کی، اس کی اہمیت کی، مدارس کی بات کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، امام صاحب نے بتایا کہ یہ مدرسہ کوئی باہر سے فنڈنگ نہیں کرتا، کوئی کہیں سے بھی، مقامی لوگ تھوڑا تھوڑا تعاون کرتے ہیں تو یہ چلتا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ کی شاباش دیتا ہوں، آپ کے تعاون کی وجہ سے ہی یہ قرآن ہماری آئندہ نسلوں تک آگے آگے ریفر ہوتا جائے گا، آگے آگے چلتا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح مزید بھی ان کے ساتھ تعاون کیجیے، کریں گے جی انشاءاللہ۔ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ ماہانے لگے ہوئے، ماہانے کوئی اپنی حسب توفیق لوگ تعاون کرتے ہیں، تو میں اس پر آپ کو شاباش دیتا ہوں، اللہ کے حضور دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ جی قاری صاحب کچھ آپ کرنا چاہیں گے؟ یہ لے لیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کارروائی بتاتے ہیں۔